أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. احباب گرامی، سامعین و سامعات، نبی رحمت سید الرسل امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جسمانی حسن مبارک، آپ کا حلیہ اور آپ کی صورت گزشتہ 2 جمعوں سے جاری و ساری ہے۔ اس مرتبہ بھی اسی پہ بات کرنے کا وعدہ تھا۔ انشاءاللہ اگلی ملاقات میں ہم بشرط زندگی اس کو مکمل کریں گے۔ آج قبلہ اول کے حوالے سے، جہاں میرے اور آپ کے اس محبوب کو علیہ الصلاۃ والسلام بیت اللہ سے، مسجد الحرام سے اٹھا کر کے لے جا کر کے ایک پاکیزہ اور مقدس سفر، معراج کا سفر، اسراء کا سفر کروایا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس سفر کو قرآن بنا دیا۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ پاکیزگی بیان کیجیے اپنے اس رب کی جو ہر طرح کی کمی سے، کجی سے، کمزوریوں سے پاک ہے، جو اتنی بڑی طاقتوں کا مالک ہے کہ جس نے اپنے بندے محمد ابن عبداللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کے ایک تھوڑے سے حصے میں مسجد الحرام سے مسجد الاقصی فلسطین کی سیر کروائی۔ وہ مسجد اقصی جس کا قرب و جوار، جس کی ماحولیات، جس کا ارد گرد، جس کا وسیب اللہ رب العزت نے برکتوں والا بنایا ہے۔ اس سفر کا مقصد اللہ رب العزت کی طرف سے اپنے محبوب کو اپنی نشانیاں دکھانا ہے۔ دنیا اس کے بعد جو باتیں کر رہی ہے یا کرے گی، وہ سننے والا ہے، البصیر بڑی اچھی طرح دیکھنے جاننے والا ہے۔ حضرات ذی وقار، قبلہ اول جس جگہ موجود ہے، یہ تاریخ کے صفحے پہ لگ بھگ 19 مرتبہ بن کے تباہ و برباد ہو چکا ہے۔ مختلف ادوار میں مختلف لوگوں نے اس جگہ کی اہمیت کے پیش نظر آباد کیا، آبادیاں ہوئیں، لوگ ہوئے، رہائشیں بنی، باغات لگے، اور یہاں پر تین کے، زیتون کے، انجیر
اور زیتون کے باغات، ان کی قسم مفسرین کے اتفاق کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اٹھائی۔ فرمایا والتین والزیتون۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ یہاں والتین والزیتون، یہ جو دو قسمیں ہیں تین کی اور زیتون کی، اس کے ماورا محبت وحی بیت المقدس ہی کی قسم ہے، وطور سینین، اور طور سینا پہ اللہ نے جو موسیٰ علیہ السلام اولو العزم انبیاء میں سے ایک عظیم تر پیغمبر پہ وحی اتاری، اس کی قسم۔ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ، اور امانتوں والے شہر مکہ کی، یہاں بھی اللہ رب العزت نے وحی کو اتارا۔ سید الرسل امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شرف وحی سے نوازا گیا۔ تو یہ جگہ، یہ مقام جو کہ موجودہ سعودیہ سے آگے اردن سے آگے لبنان، اور پھر یہ شام اور فلسطین کا علاقہ، اس وقت اس کے قرب و جوار میں اسرائیل کا لفظ بنیادی طور پہ برا نہیں ہے، یہ لفظ لقب ہے جناب یعقوب علیہ السلام کا۔ یعقوب علیہ السلام کون ہیں؟ ان کا سلسلہ نسب کیا ہے؟ اگر ہم ابراہیم علیہ السلام کو دیکھیں جو عراق سے بابل سے سفر کرتے ہوئے فلسطین پہنچے، مسجد اقصیٰ گئے، مصر کی طرف بڑھے، اردن کی طرف آئے، شام سے ہوتے ہوئے سرزمین حجاز میں پہنچے، بیت اللہ کی تعمیر کی۔ جناب ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں جناب اسحاق نے، اسی طرح اسحاق علیہ السلام کی اولاد کے اندر جناب یعقوب، اور جناب یعقوب کی اولاد میں سے جناب یوسف، ان علاقوں سے گزرنے والے، وزٹ کرنے والے جناب داؤد علیہ السلام اور ان کے بیٹے جناب سلیمان علیہ السلام، ان کا بھی اسی علاقے کے اندر رہائش پذیر ہونا، اور ان کے پھر جو ہے وہاں پہ ہیکل سلیمانی بننا۔ عزیر علیہ السلام کے تذکرے، جناب موسیٰ علیہ السلام باقاعدہ رب سے وفات اس علاقے میں مانگتے ہیں، جناب عیسیٰ علیہ السلام کی آباد کاری اور پھر باقی معاملات، یہ اس ارض مقدسہ سے ہے، اس کی کوئی ویلیو ہے کہ اللہ تعالیٰ نے محبوب علیہ السلام کو رب چاہتے تو ڈائریکٹلی اسی قبلہ سے اٹھا کے مسجد الحرام سے آسمانوں کی طرف لے جایا جا سکتا تھا، معراج کروائی جا سکتی تھی۔ اللہ کی حکمتیں، ارض مقدسہ، پاکیزہ جگہ، بابرکت ماحول، انبیاء علیہم السلام میں سے اکثر کی وہاں پہ محبت، اور پہلے لوگوں کا وہ قبلہ وہ دکھانا، اور پھر سارے انبیاء کو میرے محبوب کے پیچھے کھڑے کر کے اس قبلے کو امت مسلمہ کے ساتھ جوڑنا، اور محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اعزاز اور پروٹوکول دینا یقیناً اللہ کی ایک خاص منشا ہے۔ یہ میں نے تمہید کس وجہ سے بیان کری کہ یہاں ہمارے ہاں کچھ لوگ اور احباب و ارباب جن کا ہر بات کے اوپر مسلمانوں سے اختلاف، غیروں سے اتفاق، اپنوں سے ناراضگیاں، غیروں کے ساتھ دوستیاں اور تعلقات، اپنوں سے نفرت، غیروں سے محبت، مسلمانوں کے لیے کوئی پل نہیں چھوڑتے کہ جب وہ اپنا بیان نہ داغے، اپنا کوئی شوشہ نہ چھوڑیں، اور ایسے محسوس کروائیں کہ معاذ اللہ امت مسلمہ نہ اس کا کوئی وجود ہے، نہ کوئی حیثیت ہے، نہ ان کی کوئی اساس ہے، نہ ان کی متاع ہے، اور ان کے ساتھ وہی سلوک ہوتا ہے جو چھوٹے بھائی کے ساتھ ہوتا ہے۔ حضرات کوئی شک نہیں، باقی امتیں پہلے آئیں، کوئی شک نہیں، سارے انبیاء پہلے آ چکے، اس میں بھی کوئی شک نہیں۔ اللہ کی سرزمین کے مین خطے، مین جگہوں کے اوپر ان لوگوں کی حکومتیں بھی رہیں، سیادتیں بھی رہیں، قیادتیں بھی رہیں، امامتیں بھی رہیں، مسلح بھی چلے۔ ان لوگوں کا چونکہ پہلے وجود ہے،
تو اس روئے زمین کے اوپر آباد کاری، خلافت اور امامت کے تذکرے اور ان کا قبضہ اور رہائش، آبادیاں پہلے ہیں، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ مگر جو بھائی بعد میں پیدا ہوا ہو، چھوٹا ہو، اور باپ پہلے بچوں کو اپنی موجودگی میں بہت کچھ بنا کے دے چکا، یہ ابھی پیدا نہیں ہوا، باپ فوت ہو چکے یا اس دنیا سے جا چکے یا آخر میں آیا، کیا اس گھر کے اندر جو وراثت ہے اس کا کوئی رائٹ نہیں، اس کا کوئی تعلق نہیں ہے؟ اسے فارغ کر دیا جائے کہ سب کا پہلے قبضہ ہے، سارے پہلے رہ رہے ہیں؟ نہیں، بلکہ دیکھا یہ جائے گا کہ اس گھر کا خیر خواہ کون ہے، حقیقی طور پہ وارث کون ہے، کون ہے جو وراثت کو چھوڑ چکا، کون ہے جو باپ سے تعلق توڑ چکا، کون ہے جو ماں سے ناتا ختم کر چکا، کون ہے جو بہن بھائیوں سے اپنا وہ ایک نسبتی حق بھی ختم کر چکا۔ تو گھر کا وارث تو کسی نے بننا ہے۔ اس حوالے سے اگر بات کروں، صرف دنیا کے شوشے، وہ جی بیت اللہ بیت المقدس پہ مسلمانوں کا کوئی حق نہیں، وہ ہمارا قبلہ ہی نہیں۔ جب ہمارا قبلہ ہی نہیں، ہم نے قبلہ بدل لیا ہے تو جن کا ہے ان کو دے دیا جائے۔ میرے بھائیو، اگر بات یہی ہوتی، اگر بات یہی ہوتی، میرے اور آپ کے پیغمبر نے یہود و نصارہ سے قدم قدم پہ کسی وجہ سے مخالفت دی تھی۔ قرآن مجید کہتا ہے آپ ان سے جتنی مرضی دل لگی کر لیں، جتنا دل نچھاور کر دیں، پلکیں بچھا دیں، محبتیں دے دیں، ساری دولتیں ان کے حوالے کر دیں، اپنا وطن، ملک، مٹی، یہ تب تک آپ سے راضی نہیں ہوں گے یا آپ مر جائیں یا آپ اپنا دین بدل کے ان کے دین پہ چلے جائیں۔ آپ دیکھ لیں اس وقت پاکستانی کس حال پہ پہنچے ہوئے ہیں، امت مسلمہ کن حالات میں گئی ہوئی ہے۔ انہیں اپنے ڈالر سے، اپنے پیسے سے غرض ہے، انہیں اپنے مذہب اور اپنے مسلک سے غرض ہے۔ جانوروں کا لحاظ رکھیں گے، انسانوں کے بچوں کو مار کے انہیں وہ درد نہیں ہوتا جو ایک بلی کا بچہ یا کتے کا بچہ سڑک پہ مرا ہوا ہو یا کسی جنگل میں، جتنا درد اس کا ہوتا ہے۔ تو پھر یہ دعویٰ کرنے والے کہ جناب وہ خطہ بھی ان کا ہے، علاقہ بھی ان کا ہے، بیت المقدس بھی ان کا ہے، ان کو دے دیا جائے۔ آپ کی رائے سن لی گئی۔ ایک رائے یہ بھی ہے، اسی طرح کا آوازہ ایک اٹھا اور کہا کہ بیت اللہ بھی انڈینز کا ہے، ان کو دے دیا جائے۔ یہ مشرکوں کا ہے، یہ مومنوں کا نہیں ہے۔ بھائی دلیل کیا ہے؟ ان کا کیوں ہے؟ کہنے لگے جی نوح علیہ السلام کے دور سے وہ جو بڑے بزرگ تھے جن کا ذکر اللہ نے سورۃ نوح کے اندر کیا ہے، اسی سورہ نوح کے مطابق یہ گھر ہمارا نہیں ہے، یہ ان کا ہے۔ اگر آپ جا کر کے اللہ کی کتاب کو کھولیں اور اس میں دیکھیں تو نوح علیہ السلام نے جن کا ذکر کیا تھا، قال نوح رب انہم عصونی، اللہ 950 سال ہو گئے ہیں، انی دعوت قومی لیلا و نہارا، 950 سال میں نے دن کو بھی دعوت دی ہے، میں نے رات کو بھی دعوت دی ہے۔ میری اس دعوت کے نتیجے میں فلم یزدہم دعائی الا فرارا، یہ مجھ سے دور ہوئے ہیں، توحید سے بھاگے ہیں، قریب نہیں آئے۔ وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ، اللہ میں نے جب جب بھی ان کو بلایا، دعوت دی، معافی کے لیے کہا، بخشش کے لیے کہا، جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ، ان ظالموں نے اپنی انگلیاں کانوں میں ٹھونس دی، وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ، کپڑے جھاڑے، وَأَصَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا، ضد کی، اصرار کیا، انکار کیا اور بھاگ کھڑے ہوئے۔ ثم انی اعلنت لهم واسررت لهم اسرارا، اللہ میں نے اعلانیہ بھی ان کو بلایا، میں نے ان سے کارنر میٹنگز بھی کی، میں ان کے گھروں میں بھی گیا، میں انفرادی بھی ملا، میں نے چپکے سے خفیہ دعوت بھی دی۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اور میری دعوت یہ تھی کہ جو گناہ ہو گئے ہیں معافی مانگ لو، اِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، وہ معاف کر دے گا، بخشنے والا ہے۔ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا،
وہ آسمان کو رحمت کی بارش بنا دے گا، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ مال تمہارے بڑھا دے گا، وَبَنِينَ اور تمہیں بیٹوں سے نواز دے گا، اولاد سے، وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا وہ تمہیں باغات بھی دے گا، جنت نما بنا دے گا، اور نہروں اور دریاؤں سے بھی نواز دے گا۔ جب انہوں نے توجہ نہیں دی تو میں نے انہیں بولا مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا ظالموں، ہر چھوٹے بڑے سے امید رکھتے ہو، وقار اور ادب کا لحاظ رکھتے ہو، تمہیں رب کا ادب کیوں نہیں، اللہ کا وقار کیوں نہیں؟ بنانے والا وہ ہے، تم نے دیکھا نہیں آسمان اس نے بنایا، سورج کو اور چاند کو اس میں ٹکایا، اس نے زمین سے تمہارے لیے نبات بنائی، پھر تمہیں وہ مارے گا اور زندہ اٹھائے گا۔ اللہ نے زمین کا بچھونا بنایا، تمہارے لیے راستے نکالے، پھر جب کچھ نہیں سنا تو تب نوح علیہ السلام کہتے ہیں قال نوح ربی انہم عصونی واتبعوا من لم یزدہ مالہ وولدہ الا خسارا، اللہ تجھے چھوڑ کے مجھے چھوڑ کے ان کو پوجنے لگے ہیں جہاں خسارے کے سوا کچھ نہیں، ومکروا مکرا کبارا اللہ بڑے بڑے مکار اور عجیب و غریب ان کی چالیں، وقالوا لا تذرن آلہتکم ایک طرف میں رب کی طرف الہ حقیقی کی طرف بلا رہا، اور دوسری طرف یہ ظالم کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں اپنے الہوں کو نہ چھوڑنا، معبودوں کو نہ چھوڑنا، ولا تذرن جو مرضی کر لے یہ نوح، اس کی دعوت توحید اس کے ریجیکٹ کرنے کے امکان سامنے رکھنا، نہ ماننا، انکار کر دینا، لیکن کس کو مضبوطی سے تھامنا ہے؟ ودم ولا سواع نہ اپنے بزرگ ود کو چھوڑنا، نہ اپنے الہ سوا کو چھوڑنا، نہ چودھری یعوس کو چھوڑنا، نہ سردار یعوق کو چھوڑنا، وہ نصرہ اور نصر جو ہے یہ ہمارے الہ ہیں، ان پنج تن پاک سے منہ نہ پھیرنا، وقد اضلوا کثیرا اللہ انہوں نے بہت ساروں کو گمراہ کر دیا، ولا تزد الظالمین الا ضلالا اللہ یہ گمراہی میں گمراہ اور ظالم بڑھتے جا رہے ہیں۔ یہ چیزیں اللہ نے ذکر کری، 5 بڑے بزرگوں جنہیں بت کہا جاتا ہے انہی کو اٹھایا گیا عراق کے اندر، جہاں نوح علیہ السلام، جہاں ابراہیم علیہ السلام، بڑے بڑے انبیاء کی دعوت تھی، انہی بتوں کو لا کر کے لمبا سفر کروا کے حجاز کی سرزمین میں وہ بیت اللہ جو جناب ابراہیم علیہ السلام نے ساری زندگی توحید کی جنگ لڑتے ہوئے نمرود اور اس کی فوج سے اپنے آپ کو تنہا کر لیا، جلا وطنی لے لی، گھروں سے بھی نکلے، اپنا کاروبار چھوڑ دیا، پیشے کی قربانی دے دی، یار بیلی قربان کر دیے، رشتہ دار قربان کر دیے، جان مال قربان کر دیا، عہدہ قربان کر دیا، اپنا گھر اور وطن وہ قربان کر دیا، اپنی بیوی اور بچے قربان کر دیے، تنہائیوں میں جا کے جب بچہ جوان ہوتا ہے اور اللہ کہتا ہے کہ میرا گھر بناؤ، اور جو گھر بنا، جس گھر کے بنانے پہ جناب ابراہیم علیہ السلام نے گھر بناتے ہوئے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 127، 128 اور 129 میں رب سے دعائیں کری، اللہ میں تیرا گھر بنا رہا ہوں، میرے اس بنانے کو، نیک عمل کو اور اسماعیل کے اس عمل کو قبول کرنا، اور پھر یہ بھی دعا کری اللہ مجھے، میری ذریت کو، میری آل اور اولاد کو اللہ یہاں پہ عزتیں دینا، برکتیں دینا، پھل فروٹ اور جو ہے وہ اہتمام کرنا، پہلے امامت مانگی تھی بنانے سے پہلے، اور یہاں پہ خیر و برکت مانگی، اور آیت نمبر 129 میں کہا اللہ میری ذریت، میری اولاد میں ایسا رہبر، ایسا معلم، ایسا مربی بھیجنا، یتلو علیہم آیاتک اللہ جو ان کو پڑھانے والا ہو، تربیت کرنے والا ہو، اللہ اس کا نصاب بھی آسمانی ہو اور ان کے تزکیے کرے۔ اگر تو بھیج دے تو میری التماس ہے، میری دعا سن رہا ہے، قبول کر لے تو تجھے روکنے والا کوئی نہیں، اللہ اگر یہ میری باتیں نہ کرے تو تیری حکمت، تو غلبے والا، تو جو چاہے کر ڈالے، نہ چاہے تو تیری مرضی، کرے تو کر سکتا ہے، نہ کرے تو تیری حکمت۔ یہ دعائیں مانگنے والے ابراہیم علیہ السلام کے اس بیت اللہ کے اندر ایک وقت آیا جب ود بھی ڈالا گیا، سوا کا بت ڈالا گیا، یغوس کا بت لایا گیا، یعوق کا بت لایا گیا، نصر کا بت ڈالا گیا، لات کو لایا گیا، منات کو بھیجا گیا، عزا کا بت رکھا گیا، اور حبل پورے قبیلہ عرب کا بڑا بت سجا کے
360 بت، وہ زمزم کے کنویں سے لے کے چاروں طرف ہر قوم جو بھی آتی، ہر قبیلہ اپنے بت لا کے رکھتا کہ ہماری بھی نمائندگی ہو، یہ ہمارا الہ ہے۔ جب کوئی بیت اللہ کا طواف کرے گا، عمرہ کرے گا، صفا مروہ کی سعی کرے گا، یہاں آ کے لبیک اللہم لبیک کہے گا، لا شریک لک کہہ کے کہے گا کہ ہاں اللہ تیرا کوئی شریک نہیں سوائے ہمارے اس الہ کے جو ہم نے بنایا۔ حضرات یہ تاریخ اور ہسٹری ماضی ہے بیت اللہ کا۔ آج کچھ لوگ اٹھے، بھول گئے کہ یہ گھر وحدانیت کا گھر، یکتائی کا گھر، توحید کا گھر، لا الہ الا اللہ کا گھر، حقیقی معبود کا گھر، اللہ کے گھر، توحید کی علامت، وحدانیت کی علامت، بنانے والا کائنات کا سب سے بڑا موحد، امام الانبیاء، ابو الانبیاء جناب ابراہیم علیہ السلام، ان کی ایک لڑی وہ یروشلم کی طرف، فلسطین کی طرف، اور دوسری لڑی جناب اسماعیل سے اسی بیت اللہ میں اس مقام پہ رہنے والی، جہاں سے محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے پیدا کر کے وہ سرداروں کی اولاد میں سے سردار عبد المطلب اور سردار عبداللہ کے گھر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا۔ آج کے یہ پٹواری، حساب و کتاب رکھنے والے، جعلی پن کرنے والے لکھتے ہیں کہ جناب بیت اللہ بھی انڈیا کا ہے، ان کو دے دو، وہ بت پرست ہیں لہذا اس میں بت تھے، ہم نے کیا کرنا ہے۔ جناب آپ یہ کہہ سکتے ہیں، دماغی خلل ہو، تاریخ سے نا آشنائی ہو، کچھ نہیں کہا جا سکتا، بولنے والا بول لیتا ہے۔ اور کسی نے کہا تھا جملہ اگرچہ سخت ہے، ہر بھونکنے والے کتے کے منہ میں پتھر یا وٹا نہیں دیا جاتا، بولنے دیا جائے۔ کیا آپ کی حمایتیں کلمہ پڑھنے کے بعد بھی صرف غیروں سے ہیں؟ کیا ملتا ہے آپ کو ان سے؟ کیا دیتے ہیں وہ آپ کو؟ کیا حاصل ہوتا ہے؟ دوسرا اٹھتا ہے جناب بیت المقدس ایویں ہی رولا پایا ہے، کشمیر ایسے ہی پھڈا ہے، سارا کچھ ہی تمہارا پھڈے میں ہے، ایک دن تمہارے گھر کے اوپر تمہارا ہمسایہ دعویٰ کرے تو دے دیجئے گا، پھر تو زندگی بھر جنگ لڑتے ہو۔ کل کو کوئی بیٹی پہ دعویٰ کرے وہ بھی حوالے کر دیجئے گا۔ کل کو کوئی اٹھے اور کہے کہ جناب جو آپ کی اہلیہ ہے پہلے میری مانگ تھی اور میری محبوبہ تھی، دے دیجئے۔ کہنے والے نے کہا تھا کوئی شرم ہوتی ہے، حیا ہوتی ہے، کوئی تقاضے ہوتے ہیں، لیکن افسوس یہ جاتی رہی ہے۔ ہم اس قدر بے حس ہو گئے ہیں، بے ضمیر ہو گئے ہیں، لاشعور ہو گئے ہیں، اپنی ہی تاریخ سے کتنی زندگی دو قومی نظریہ پڑھایا ہے۔ یہ سارے نصاب، یہ ساری کتابیں، ساری تحریریں، یہ ساری جنگیں، یہ لہو، یہ آزادی کی جنگ، یہ قدم قدم کے اوپر جو ہے وہ اپنے بزرگوں کی قربانیاں، عزتوں کی قربانیاں، وہ نیلم و جہلم کا سرخ ہو جانا، وہ جناب کا سرخ ہو جانا، وہ راوی کا سرخ ہونا، یہ ہمیں بھول گیا۔ ہمارے آباء و اجداد کی قربانیاں بھول گئی کہ جنہوں نے بھوک پیاس برداشت کی تھی، ایک ہی خواہش تھی، چلیں کوئی ایسا خطہ ملے، باقی لوگ کرتے نہ کرتے، تم تو اس لیے بنے ہو، تمہارا ملک اس لیے بنا ہے۔ ہجرتیں اس لیے ہوئی تھی کہ ان لوگوں کے ہاں رہ کر کے اللہ کی عبادت وحدہ لا شریک کی عبادت ممکن نہیں ہو پاتی۔ اللہ تعالیٰ جس جانور کو حلال قرار دیتے ہیں وہ اس کو اپنا الہ مانتے ہیں۔ ہم گائے کو حلال سمجھ کے جب ذبح کرنے لگتے ہیں، ملکیت اللہ کی ہے، تو وہاں انسانوں کو ذبح کر دیا جاتا ہے۔ ہم دو قومی نظریہ بھی بھول گئے، بیت اللہ کے مالک کون ہے بھول گئے، بیت المقدس کے اصلی وارث کون ہے بھول گئے۔ تو آئیے یہ اپنا ماضی تھوڑا پڑھ لیجئے، تاریخ ذہن میں رکھ لیجئے۔ یہ 19 مرتبہ تہ تیغ ہوا ہے، تہس نیس ہوا ہے، ملیا میٹ ہوا ہے، اینٹ سے اینٹ بجی ہے۔ اور اگر آپ نے تھوڑا بہت پڑھا ہوتا کب عیسائیوں نے، کب یہودیوں نے، کب نکالا، کب پچھاڑا، کیا کیا ہوا، اس تاریخ کے بعد ذرا لوٹیے گا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ میں آئے، تشریف لائے، 360 بت ہیں، اللہ تعالیٰ نے 21 سال ان بتوں کو ہاتھ نہیں لگانے دیا محبوب کو۔ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، 21 سال، 40 سال نبوت کے،
13 سال مکی زندگی کے اور پھر 8 سال مدنی زندگی کے، 13 اور 8 21، 40 وہ ایڈ کر لیں، میرے محبوب کی عمر 61 سال ہو گئی انہی بتوں کو دیکھتے ہوئے، مگر ایک دن بھی میرے محبوب نے ان بتوں کو پوجا نہیں ہے۔ یہ ذہن میں خیال نہیں آیا، یہ شک نہیں آیا، یہ شبہ نہیں آیا کہ یار آخر اللہ کے گھر میں پڑے ہیں، کوئی ویلیو ہوگی تو پڑے ہیں، آخر کوئی ان کا تعلق ہے، قبضہ ہے تو بیٹھے ہیں نا۔ یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، پہلی دعوت میں، پہلے پیغام میں جو رب نے وحی اتاری تھی، اعلانیہ ہے اللہ کی توحید کی فرنچائز پہ ان کا اس وقت قبضہ ہے۔ اللہ نے بڑا ہے، بڑا ہونا ہے، یہ سحر ٹوٹنا ہے، ان بتوں نے پاش پاش ہونا ہے اور شرک ختم ہونا ہے، اللہ کی توحید نے قائم ہونا ہے، کامیابی تبھی ملنی ہے۔ پہلی دعوت فاران کی چوٹی پہ، مگر اس کے باوجود بھی 21 سال انہیں کہا کچھ نہیں ہے، ہاتھ نہیں لگایا۔ ویسے ان کی خبریں دی ہیں کہ جھوٹے ہیں، حقیقی رب کی خبر دی ہے، قل هو اللہ احد، وہ اللہ ہے، اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے، لم یلد، بیوی بچے نہیں ہیں، ولم یولد، ماں باپ نہیں ہیں، ولم یکن لہ کفوا احد، یہ ود سے لے کے، ود سے لے کے، سوا سے لے کے، یغوث سے لے کے، نصر سے لے کے، نائلہ سے لے کے، اوے لوگوں یہ لات منات عزا ابل سے لے کے، یہ کوئی بھی رب کا شریک نہیں ہے، یہ رب کے شریک نہیں ہے، ثانی نہیں ہے، قبضہ ان کا۔ وہاں رہ کے بھی محبوب سجدہ کسے کر رہے ہیں؟ اللہ کو۔ بیت اللہ میں قیام کس لیے کر رہے ہیں؟ اللہ کے لیے۔ رکوع کس لیے کر رہے ہیں؟ اللہ کے لیے۔ سجدے مناجات کس لیے ہیں؟ اللہ کے لیے۔ تشہد میں دھرنے اور یہ انگلی کا ہلانا اعلان تھا، یہ 360 کچھ نہیں ہے تو اللہ کی ذات ہے، وہی حقیقی۔ سبق کیا دیا کہ پہلے لوگوں کے دلوں کے زنگ اتارو اور جو دلوں میں بت ہیں وہ نکالو۔ افسوس کہ آج میرے اور آپ کے دلوں کے بت عرب کے بتوں سے زیادہ ہو گئے۔ برادری کا بت، نفرت کا بت، کینے کا بت، بغض کا بت، لوگوں گنتے چلے جائیے، چغلی کے بت، کاروباری ہونے کے ناطے میں امیر یہ غریب یہ والے بت، ہمارے ہاں سٹیٹس کا بت، عہدے اور رتبے جاہو مقام کا بت، سیادت و قیادت کے بت، اور فرقوں کے بت، گروہوں جماعتوں کے بت، کون کون سا بت نہیں ہے جو ہم نے پالا نہیں اور میرے محمد اور محبوب نے 21 سالوں میں اسے توڑا نہیں۔ وہ بت کہیں بھی تھا، پہلے توڑا ہے۔ پھر آ کر کے 8 ہجری کو میرے اور آپ کے مرشد نے علیہ الصلاۃ والسلام نے مکہ کو فتح کرایا، اور مکہ فتح کر کے پھر جا کر کے ان بتوں کو ہاتھ لگایا اور توڑا، وگرنہ پیغمبر کا ایک پنچ کافی ہوتا ہے۔ 4000 پہلوانوں کی طاقت اکٹھی کی جائے، اللہ نے اتنی ایک پیغمبر کے مکے میں طاقت رکھی ہوتی ہے۔ اللہ کی طرف اوپر منہ اٹھا دیتے، یوں ہاتھ اٹھا دیتے، جو رب ہاتھ اٹھانے پہ یا صرف چہرہ اٹھانے پہ قبلہ بدل دیتا ہے۔ آپ کا کیا خیال تھا بیت اللہ صاف نہیں ہو سکتا؟ اور صرف گفتار کے غازی نہیں، کردار کے غازی بنو۔ ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات۔ یہ اگر کمزور سے کمزور تر رہتے چلے جاؤ گے اور صرف دعاؤں اور مناجات تک رہو گے تو پھر یاد رکھیے گا، ہے تقدیر کے قاضی کا فتویٰ یہ ازل سے ہے، جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات وہی ہوگا۔ کبھی کسی ڈربے میں ذبح کر دیے جاؤ گے برائلر مرغیوں کی طرح، کبھی کہیں کبھی کہیں کبھی کہیں۔ حضرات مومن کی خوراک بڑی غیرت مند ہوتی تھی، جیسی خوراک ہوتی ہے ویسے پھر لوگ ہو جاتے ہیں۔ وہ خنزیر اور سور کھانے والے بدکاری میں، آوارگی میں، عیاشی میں
نہ ماں دیکھی، نہ بہن دیکھی، نہ بہو دیکھی، نہ بیوی دیکھی، نہ عزت دیکھی، نہ غیرت دیکھی، نہ حیا دیکھی، ویسے ہو گئے. اور میری اور آپ کی خوراک مجبور ہیں، چینج کر کے دیکھو نہیں کر سکتے. ایک آدھا بندہ بائی کاٹ کرتا ہے، گھر کے 10 بچے مجبور کر دیتے ہیں کہ نہیں بابا کھانا ہے تو یہی کھانا ہے. آپ اور میں اس برائلر پہ آ گئے ہیں جس مرغی کے اندر سے غیرت، جرت، بغاوت، نڈرپن اور بارہا دیکھ چکا، اور یہ سلسلہ رکا نہیں، تھما نہیں. ہم نے سوائے مذمت کے، سوائے دعاؤں کے، مناجات کے، ترلوں کے، احتجاج کے اور مظاہروں کے، اور اگر کچھ کیا ہوتا تو کسی بھی مذہب کے اتنے ملک اکٹھے نہیں ہیں جتنے آپ کے اور میرے ہیں. خاندان کو، قبیلے قبیلے کو، برادری سے برادری کو، فرقے سے فرقے کو، جماعت سے جماعت کو، حتیٰ کہ آج ہم ہر چیز پہ اکٹھے ہیں. برائلر کھانے پہ سارے اکٹھے ہیں بال اتفاق، سارے مذاہب، سارے مسلک. اس کے علاوہ مارکیٹ میں ہمیں کچھ میسر نہیں. مچھلی بھی آ رہی ہے تو اسی خوراک سے، وہ بھی جین من نہ رہی. اور اس کی حالت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ معاف کرے. میں دیکھتا ہوں آرڈر آتا ہے جی جمعہ ہے، کتنے مرغی چاہیے جی؟ 400 مرغی لگا دیں جی. منگوا لی گئی، ڈربے کا منہ کھلا ہے. وہ دیسی ایک ماموں آتے تھے یا کوئی رشتہ دار آتا تھا، پکڑتے ہوئے پورے محلے کو خبر ہوتی تھی. بغاوت کرتی تھی، اڑتی تھی، آسانی سے ہاتھ میں نہیں آتی تھی، تھکاتی تھی، جان اپنی دکھاتی تھی، اعلان کرتی تھی جانور ہوں، کمزور ہوں، لیکن آسانی سے آپ کے ہاتھ آ جاؤں ایسی بات نہیں ہے. اور پھر اس گوشت کا ایک اثر بھی تھا ایک مومن میں، ایک غیرت تھی، جرت تھی، نہ ڈر تھا. اور جب سے یہ کھانے لگے ماشاءاللہ، ایک کا آرڈر آیا، اس کو پکڑا، اس نے چینچی کری پکڑ کے، دوسری پکڑی، اس نے کہا میری تو باری نہیں آئی. کرتے کرتے پورا ڈربہ جو ہے وہ فارغ ہو گیا، ایک کے اوپر ایک پھینکتا چلا گیا، مگر نہ بغاوت. اور ہم سارے کے سارے بالکل کشمیر کے بھی ساتھ کھڑے ہیں، یکجہتی ہے، فلسطین کے بھی ساتھ کھڑے ہیں، عراق کے بھی ساتھ کھڑے ہیں، افغانستان کے بھی ساتھ کھڑے ہیں. بالکل ویسے کھڑے ہیں جیسے ایک جنگلی بیل کو، بھینسے کو، جو کہ شاید شیر سے کئی گنا زیادہ طاقت رکھتا ہے، مگر اسے اپنی طاقت کا ادراک نہیں ہے. اس کے منہ میں وہ نکیلے دانت نہیں ہیں، چارہ کھانے والا ہے. اس کے پاس اوزار کتنے بڑے ہیں، اور مسلح ہے وہ جانور. شاید کہ وہ سینگ اس دانتوں سے کہیں زیادہ طاقتور اور چیرنے پھاڑنے والا ہے. لیکن ماشاءاللہ پورے بھینسے، ایک تصویر وائرل ہے، دیکھ لیجئے گا، ویسے بھی کہیں دیکھ لیجئے نیٹ پہ، جنگل پہ، وہ بیسیوں کھڑے ہیں، لائن بنا کے دیکھ رہے ہیں، اور دیکھ رہے ہیں کہ گلا گھونٹا جا رہا ہے، مارا جا رہا ہے، ابھی ہماری باری نہیں آئی. لیکن اکٹھے کھڑے ہیں اور اس کو کہہ رہے ہیں فکر نہیں کر، ہم تیرے ساتھ کھڑے ہیں. وہ مر رہا ہے تیرے ساتھ کھڑے ہیں، وہ تڑپ رہا ہے تیرے ساتھ کھڑے ہیں، وہ فارغ ہو گیا ہے تیرے ساتھ کھڑے ہیں، ٹکا بوٹی کر لی گئی ہے تیرے ساتھ کھڑے ہیں، چیر دیا گیا ہے تیرے ساتھ کھڑے ہیں، پھاڑ دیا گیا ہے ساتھ کھڑے ہیں، گوشت نوچ لیا گیا ہے تیرے ساتھ کھڑے ہیں، ہڈیوں تلک جو ہے کچومر نکل گیا ہے تیرے ساتھ کھڑے ہیں. وجود ختم ہو گیا ہے، جنگل کے اندر وہ سارے ساتھ کھڑے ہیں، ایک ایک کر کے جو ہے وہ جنگل فارغ ہو جاتا ہے. حضرات اگر ایسے ساتھ کھڑے ہیں تو معذرت ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات. انتظار کیجئے پھر جب بچوں کو، جب جوانوں کو، جب بزرگوں کو اپنی اصل کی بجائے، توحید کی بجائے، کتاب اللہ کی بجائے اپنے جہاد کو دہشت گردی قرار دلوا دیا گیا، مان لیا، ایک ایک کو پکڑ پکڑ کے
اپنے محسنوں کو جس طریقے سے رسوا کیا گیا، کاٹا گیا، ہٹایا گیا، مجرم بنے ایک دوسرے کے، سب سے پہلے اپنے وجود کو لینے والے، پھر ہمارے یہ دعوے، ٹھیک ہے احتجاج کرو، میڈیا کا حصہ ہے، تھوڑا سا وہ چھوڑ دیتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، اور ہم بھی بھولی قوم ہیں۔ جب سٹارٹ لیا گیا، پیراشوٹس کے ذریعے سے ماشاءاللہ مجاہدین اترے، اور ایک دفعہ وہ لگ کے آگے بھاگے، ہم نے اسی دن کہا تھا جناب محتاط رہیے، وہی 9/11 دہرایا جا رہا ہے۔ 9 مئی کو کہتے ہو نا کہ ہم یہ نہیں کرنا چاہتے تھے، ایسے ہو گیا، نہیں یاد کے پہلے یہ کر کے ان کے پاس کوئی موقع نہیں تھا بات کرنے کا، کوئی بہانہ نہیں تھا۔ نہتوں کے اوپر چڑھو گے، عبادت گزاروں پہ چڑھو گے، اٹیک کرو گے، بچے مارو گے، ظالم کہلاؤ گے، پہلے ان سے کروائیے۔ اور دوسری طرف ماشاءاللہ بہادری، ہم ساتھ کھڑے ہیں، جس کے ساتھ بھی جن نے اعلان کیا ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، وہ ملک آنے والے 2 سالوں میں تباہ ہو جاتا ہے۔ شام کو دیکھ لیں، جزائر کو دیکھ لیں، لیبیا کو دیکھ لیں، لبنان کو دیکھ لیں، اور فورسز داخل کی جاتی ہیں، بیسیکلی انہی کے معاون ہیں، چہروں پہ ماسک ہے، اور اوپر سے ہمارے بھولے لگانے والے جگہ جگہ پہ جو ہے جناب یہ دیکھیے، یہ دیکھیے، یہ دیکھیے۔ اللہ کے لیے جب تک ایک ہو کر کے اپنے دشمن کو نہیں پہچانیں گے، باری باری یہ سب جاتا رہے گا۔ اور یہ بات بھی سن لیں، یہ تو بیت المقدس ہے نا، یہ کشمیر تھا، ہمیں کیا ہے، ایسے ہی فارغ کر دو، بوجھ ہے۔ جو قوم اپنی گردن کو اور اپنی شاہرگ کو اور اپنے پانیوں کو بوجھ سمجھے، گلے کا پھندا جانے، اور کہے کہ کوئی بات نہیں، میرے پاس میرا پیٹ رہنا چاہیے، گردن کو میں نے کیا کرنا ہے، گردن دے دو، شاہرگ دے دو، دے دی گئی، نتائج آپ کے سامنے، بیت المقدس بھی دے دو، ہمارا نہیں، یہودیوں کا ہے، عیسائیوں کا ہے، ان کا قبلہ ہے، ہمارا تو اب قبلہ نہیں، ہمارا تو نیا ہو گیا۔ سر جی نیا گھر بنا لیں تو وراثتی گھر چھوڑے نہیں جاتے، ان میں حصے ہوتے ہیں، اور اللہ نے امت مسلمہ کو امت وسطن بنا کے محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس گھر کی، بیت المقدس کی امامت دلا کے، اور یہ بھی ذہن میں رکھیے گا امامت آسمانوں پہ نہیں ہوئی۔ اگر آپ صحیح احادیث کو پڑھیں، سنن النسائی کو پڑھیں اور اس ترتیب کو پڑھیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسراء کروا کے معراج کروایا گیا، ہر آسمان پہ انبیاء سے تعارف کروایا گیا۔ جب تعارف مکمل ہوا، سیر و سیاحت مکمل ہوئی، جو رب نے دکھانا تھا، جو دینا تھا، مکمل ہوا، واپسی پہ بیت المقدس پہ صحیح روایات کے مطابق پھر وہاں پہ امامت کروائی گئی ہے۔ یہ مصلی بالاتفاق سارے انبیاء کے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا، مگر آپ وہ بھی دینے کو تیار ہیں، بیت اللہ بھی دے دیجئے، یہ بھی دینے کو تیار ہیں، تو پھر سنیے، ایسی قوم کے لیے صحیح مسلم کی روایت ہے، میرے اور آپ کے آقا نے کہا ایک وقت آئے گا، اللہ میں اپنی آنکھوں سے وہ وقت نہ دیکھوں، ایک وقت آئے گا، ٹریفک چل رہی ہوگی، لوگ موجود ہوں گے، گہما گہمی ہوگی، چاروں طرف جو ہے وہ لوگ کاروباری معاملات میں جٹے ہوئے ہوں گے، ہر بندہ اپنی زندگی کے اندر خوش اور مگن ہوگا۔ حبشہ سے، کہاں ہے حبشہ؟ یہ جدہ، اور جدہ کے بالکل سامنے دوسری طرف سمندر کے حبشہ، وہاں سے کشتی میں آئے گا، ذی السویکتین، باریک باریک پنڈلیوں والا، بڑا کمزور سا، اوزار ساتھ لے کے آئے گا، کسیاں کدال ساتھ ہوں گی، جدہ میں داخل ہونے کے بعد مکہ میں انٹری دے گا، اور مکہ میں داخل ہو کے بیت اللہ میں گھس کے اینٹ سے اینٹ بجائے گا، ایک ایک اینٹ توڑے گا، اور پوری امت مسلمہ میں ایک بھی شخص وہاں ایسا نہیں ہوگا جو یہ کہہ سکے کہ یہ کیا کر رہا ہے، پتہ نہیں کون ہے، گھر کس کا ہے، کیا کر رہا ہے، جیسے ہم کسی نے چار دیواری توڑ رکھی ہو، اندر ملبہ گرایا ہوا ہو، اور وہاں کا وہ سامان مزدور لگا رکھے ہوں، جب وہ ہمارا نہیں تو ہمیں کیا پرواہ، کس کا ہے، جو مرضی کرے، کوئی بھورا نکال رہا ہے، کوئی تہہ خانہ بنوانے جا رہا ہے، کوئی وہاں سے سامان نکال رہا ہے، کوئی لوڈ کر رہا ہے، لے کے جا رہا ہے، مسلمانوں میں سے ایک بھی مسلمان ایسا نہیں ہوگا جو آگے بڑھ کے اس کا ہاتھ پکڑ کے کہہ دے کہ یہ کیا کر رہا ہے۔ کس وجہ سے ہونا ہے یہ؟
آہستہ آہستہ کتاب اللہ پڑھنے کے قابل نہیں رہے. کھڑے ہو جائیں، مائک لے لیں، کسی نوجوان کے سامنے کر دیں، آپ کو انڈین گانے سنائے گا، عربک میوزک پہ ناچے گا، رقص کرے گا. بھری یونیورسٹیاں یہ آپ کے بالکل قرب و جوار میں، اس جی سی سے لے کے اس جی سی تلک، یہاں سے لے کے بہاولپور کی اسلامیہ یونیورسٹی تلک، ملتان کی بہاؤالدین یونیورسٹی تلک، زکریا اور ادھر پنجاب یونیورسٹی تلک، سر چلتے جائیے. اسکولوں، کالجز، یونیورسٹی جہاں 99% میری اور آپ کی یوتھ اور قوم جا رہی ہے. اساتذہ جا رہے ہیں، کسی کے آگے مائک کر کے کہیے ذرا قرآن مجید کی کوئی سورت تو اچھی طرح سنا دے، اوپر دیکھ کر کے پڑھ کے صحیح پڑھ کے تو دکھا دے. دنیا کی بولیاں سن لیں، آئیں گی. قرآن سے دوری، رحمان سے دوری، توحید سے دوری. کن اماکن کا یہاں ذکر ہے پتہ ہی نہیں، کن مشاعر کا ذکر ہے پتہ ہی نہیں، اللہ کے کن شاعر کا ذکر ہے پتہ ہی نہیں، کون سی چیزیں اللہ کی نشانیاں علم ہی نہیں، ان کی فضیلت کیا ہے یہ جانتا ہی نہیں، وہ ہیں کن کی، رجسٹرڈ کن کے نام ہے اس کو پتہ ہی نہیں. کیا کرے گا بیت اللہ کو جب کبھی اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ کے نہیں دیکھی، جب اس کے دل میں کبھی ذوق آیا ہی نہیں. بیت المقدس تو خیر اگلی بات ہو گئی بھائیو، بیت المقدس کا تھوڑا ماضی 19 مرتبہ تباہ و برباد ہوا. سب سے پرامن طریقے سے اگر اس کا قبضہ لیا ہے تو میں سلام پیش کرتا ہوں جھک کر کے جناب عمر کے قدموں کو، رضی اللہ تعالی عنہ. تیرے دشمن کل بھی جلے تھے، آج بھی جلے، قیامت تک جلیں. ساری دنیا قدس قدس کی بات کرنے والی، قربان جاؤں تیری اس ادا کے اوپر کہ جب انہوں نے کہا چابیاں دینے کو تیار ہیں، صرف اتنا کہہ دو کہ عمر اپنے قدم ہماری دھرتی پہ لگا دے. ماں کا وہ بیٹا، وہ غیور، وہ شیر دل، وہ بہادر، وہ کبھی و جرار جو مدینے میں بیٹھے اور یہاں پر اس کے قدموں کی دھاک، ایک دفعہ ہم اس کے قدم دیکھنا چاہتے ہیں. غیرت مند مسلمانوں کا غیرت مند امیر المومنین. میں دیوس لوگوں کی بات نہیں کر رہا، غیرت مند لوگوں کا، جرأت مند لوگوں کا امیر المومنین. ہوتا آج کا کتنے لاکھ کا ایک کوٹ پینٹ پہن کے جانا پڑتا ہے جی، باہر جانا ہے. ابھی آپ نے اپنے بھی حاکم کو دیکھا، گئے تھے باہر، آپ نے سیلفیاں ملاحظہ کی مختلف ملکوں کے اندر. کاش اس وقت کوئی کیمرہ مین ہوتا، کاش اس وقت آج کی دنیا کے لوگ ہوتے اور دیکھتے. قد میں لمبے، قمیض پہنا ہوا، 17 جگہ سے پھٹا ہوا اور سوئی دھاگے سے سیا ہوا پیوند لگا ہوا. عمر مقروض ہے ہم تیرے، رضی اللہ تعالی عنہ. ایسے نہیں، تیری پرواز سے زمانہ جلتا. تیرا وہ اونٹ، تیرا وہ غلام، تو چاہتا تو مدینہ سے پورا پروٹوکول لے سکتا تھا. بیت المال سے 100 اونٹ دائیں، 100 بائیں، 100 پیچھے، 100 آگے لگا کے، ان کے اوپر غازی و مجاہدین بٹھا کے، ہاتھوں میں تلواریں اور نیزے لے کے، دھاک بٹھا کے بھی جا سکتا تھا. ایک یہ بھی تیرا طریقہ تھا. دھاک تو بیٹھی ہوئی تھی، ہارے ہوئے اور پچھاڑے ہوئے تھے. بیت المقدس کی، فلسطین کی چابیاں دینے کے لیے تیار تھے، منتظر تھے. چیف آف آرمی سٹاف مدینے کا وہاں پہ تھا. آپ کیسے گئے؟ آپ کیسے گئے؟ 17 پیون، ایک اونٹ، ایک خادم، کلومیٹر میل کے فاصلے پہ آپ اپنی باری پہ سوار ہوتے، کبھی مہار پکڑ کے، لگام پکڑ کے غلام کی طرح نیچے چلتے اور غلام اوپر سوار ہوتا. قیامت تک کے لیے کوئی اپنی سیٹ پہ بٹھائے گا حکمران اپنے نوکر کو. عیاشیوں میں تو شاید بٹھایا جائے، تللو میں تو بٹھایا جائے. بڑی کہانیاں ہیں ہماری، کس سیٹ پہ کون کون بیٹھا، کیسے کیسے بیٹھا.
لیکن غیرت کے ساتھ، برابری کے ساتھ، انصاف کے ساتھ، مساوات کے ساتھ، یقین کامل کے ساتھ اور دین حقیقی کے ساتھ پہنچے۔ تھوڑے فاصلے پہ ہے، پہچاننے والوں نے پہچانا اپنوں نے، آخری کلومیٹر اور میل کے اوپر باری آ گئی غلام کی، باری آئی غلام کی، پڑھا ہوا ہے آپ نے واقعہ، سنیے ذرا، روح تازہ کیجئے۔ آج خون بہ رہے ہیں، خون کھول رہے ہیں، بیان کر رہا ہوں، بے بسی کا ایک طرف یہ عالم اور دوسری طرف حمیت اور غیرت اور اسلام پہ عمل درآمد کا یہ عالم۔ جناب عمر مہار پکڑی ہوئی ہے، مسلمانوں کے چیف آف آرمی سٹاف، سپہ سالار اعظم، دوڑتے ہیں، آگے آتے ہیں، کان میں آواز دے کے کہتے ہیں عمر ایتھے تے پروٹوکول دا خیال رکھ لو، اسی انہوں نے دسیا ہے، ہیبت بیٹھی ہے، وہ لوگ چابیاں دینے کو تیار ہے، آپ کے قدموں کو دیکھنے کو ترس رہے ہیں، اپنا پروٹوکول لو، غلام کو نیچے اتارو، آپ بیٹھو، سوار ہو کے آئیے۔ ایک جملہ بولا تھا عمر نے رضی اللہ تعالی عنہ، کہا لقد اعزنا اللہ بالاسلام، لقد اعزنا اللہ بالاسلام، ہم حقیر تھے، ذلیل تھے، رسوا تھے، بیٹیوں کو درگور کرتے تھے، پرسان حال کوئی نہیں تھا، ہماری گنتی کوئی نہیں تھی، اسلام آیا، اللہ نے ویلیو دی، عزت دی، آبرو دی، مقام دیا، مرتبہ دیا، سٹیٹ دی، سٹیٹس دیا۔ لقد اعزنا اللہ بالاسلام فمهما ابتغینا العزت بغیرہ، اسلام کے قانون سے چھوڑ کے، عدل سے چھوڑ کے، انصاف سے چھوڑ کے، مساوات کو چھوڑ کے، غیرت و حمیت کو چھوڑ کے، توحید کو چھوڑ کے اور اللہ کے بندے ہونے کے پروٹوکول کو چھوڑ کے، اگر ہم نے ان جعلی اور دھوکے باز لوگوں کے پروٹوکول کو لینا ہے تو پھر اس دنیا میں رسوا ہونے سے ہمیں کوئی بچا نہیں سکے۔ آج سارے پروٹوکول ہیں مگر وہ عزت کا پروٹوکول اور اللہ کی بندگی کا پروٹوکول نہیں، کہ وہ جو سینکڑوں میل کے فاصلے پہ ہو اور کفر کے دل کے اوپر اس کے قدموں کی دھاک بیٹھی ہو، وہ نہیں ہے۔ کوئی شک نہیں مسلح ہے، کوئی شک نہیں ایٹمی پاور ہے، کوئی شک نہیں فوج بھی ہے، سپاہ بھی ہے، کوئی شک نہیں، سارا کچھ ہے، آپ بھی ہیں، میں بھی ہوں، دینی مسالک بھی ہیں، مساجد بھی ہیں، غیرت بھی ہے، حمیت بھی ہے، سٹیج بھی ہے، زبانیں بھی ہیں، سارا کچھ ہے، مگر زبانی جمع خرچ، صرف زبانی جمع خرچ۔ آپ اور میں اس حمام میں ننگے ہیں، اور جو کرنے جا رہے ہوتے ہیں وہ بھی دوسروں کو نیچا دکھانے کے لیے، باتیں بنانے کے لیے، سب برابر اور پراپر، مال چاہیے، پیسہ چاہیے، دولت چاہیے، کاروبار چاہیے، مجھے کیا، مجھے اور کیا، غیروں کو پڑھیے وہ سنبھالیں گے، خون ان کا ہے، بچے ان کے ہیں، ہمارے تو ہے نہیں۔ شام میں ہوا، ما قبل اس سے پہلے دیگر ممالک میں ہوا، شام کی ساری فضیلتیں حدیث میں موجود ہیں، جو آج میں بیان کروں پہلے بیان ہو چکی، لیکن جتنا مرضی بیان کر لیں، جس قوم سے بدعت نہیں چھوڑی گئی، سنت نہیں اپنائی گئی، شرک نہیں چھوڑا گیا، توحید نہیں اپنائی گئی، رب کے گھر آباد نہیں کیے گئے، بابوں کے درباروں کے اوپر رش ختم نہیں کر پائے، رب سے امیدیں وابستہ نہیں کی جا سکی، غیروں سے جا کر کے بچوں کی تلاش میں ہیں، وہ بیت المقدس میں بھی جا کے کریں گے تو کیا کریں گے؟ جو بیت اللہ میں بھی جا کے امید رکھیں کہ حج ہو گیا ہے، داتا دربار تے دیکھ دے چھڑو، فلاں جگہ میں واپس آ کے طواف کروں گا تو حج مکمل ہوگا، نہیں یقین آتا تو آئے پاکستان کے صوبوں میں آپ کو لے کے چلتا ہوں، جو حج کرنے کے بعد آ کے حج پورا کیا جاتا ہے۔ اس قوم سے امید رکھتے ہو، جنگ مواحد لڑا کرتا ہے، جیا مخلص کرتا ہے، وہ مخلص جس کے ہاتھ میں کھجوریں تھیں۔ بات بتا کے خون گرمانا بڑا آسان ہے، میں گرما سکتا ہوں، کہانیاں سنانا، لیکن لے کے کہاں چلوں گا؟ جب ہمیں اپنوں سے ہی واسطہ ہے، ہمیں سب سے پہلے روکنے والی اپنی پولیس ہوتی ہے، اور وہ غیر نہیں ہوتے، ہمارے بچے ہیں، ہم انہیں پڑھا کے بھیجے، اپنی فوج ہوتی ہے، اپنی سپاہ ہوتی ہے، وہ کوئی غیر نہیں، انہی گھروں سے گئے ہیں، کلمہ پڑھنے والے ہیں، اپنے ہیں۔ پوری امت مسلمہ کا یہی حال ہے، پوری امت مسلمہ کا۔
پھر اپنی تعلیم پہ، تربیت پہ، نصاب پہ، کتاب پہ، رب سے تعلق پہ نظر ثانی کرنے کا دعویٰ بھی میں نا امید نہیں ہوں، مت کہیے کہ میں نا امید ہوں. ہم نے اپنی زندگی کا ایک ایک پل، ایک ایک لمحہ ممکنات میں رہ کے جو ہمارے لیے ممکن تھا کرا ہے. اللہ قبول کرنے والا ہے. آپ بھی کر رہے ہوں گے، لیکن شکوہ کس سے کیا جائے؟ آواز کس کو دی جائے؟ اولاد پہ مشکل آئے تو ماں باپ کو آواز دی جاتی ہے. رب نے ظاہری وسیلہ بنایا ہے، ماں باپ ہی کھڑے ہوتے ہیں. اگر ماں باپ ہی الٹ ہو جائیں، رشتہ دار ہی مخالف ہو جائیں، اپنے ہی خون کے پیاسے ہو جائیں، اگنور کرنے لگے، چشم پوشی کرنے لگے، امید کس سے رکھو گے؟ پھر دعائیں کرنی ہے، مناجات کرنی ہے. اور یاد رہے معذرت کے ساتھ، میں اللہ کی دعاؤں سے بھی نا امید نہیں ہوں. وہ ابابیل اتار دیتا ہے کب؟ جب ایک بھی فرد نہ بچے بیت اللہ کو سنبھالنے والا. سردار عبد المطلب پہ امید تھی، اس نے بھی ہاتھ کھڑے کر دیے، کہا میرے اونٹ لا. وہ گھر والا جانے، وہ گھر جانے. پھر اللہ نے ابابیلوں کو متحرک کیا تھا. وگرنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مکے میں بیٹھ کے ہاتھ اٹھاتے، اللہ آل یاسر، اللہ یاسر کی ماں جی، اللہ یاسر کی اہلیہ، اللہ یہ سمیہ، اللہ آج سلاخیں پھیر دی گئی ہیں زنیرہ کی آنکھوں میں، اللہ آج سولی پہ چڑھا دیا گیا ہے خبیب کو، اللہ آج یہ ہو گیا ہے. دعائیں کرتے، حالات ٹھیک ہوتے رہتے. اللہ فرشتے بھیجتا رہتا. اللہ بھی فرشتے تب بھیجتے ہیں جب بدر میں 313 لا کے کھڑے کر کے 1000 کے مقابلے میں خالی تھے یا نہتے تھے. پھر سجدہ کر کے کہا تھا اللہ جو میرے پاس ہے میں وہ لے آیا ہوں، اب مدد تو نے کرنی. ہم کیا لے کے گئے ہیں بیت المقدس؟ پہلے تو ہماری سوچ ہی ہے وہ ہمارا ہے ہی نہیں، کرنا کیا ہے؟ وہ ہمارا ہے ہی نہیں، ہم نے کرنا کیا ہے؟ جب ہمارا قبلہ بیت اللہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب نماز فرض ہوئی تو مدینے میں 16 یا 17 مہینے میرے مصطفیٰ نے بیت المقدس کی طرف نماز منہ کر کے پڑھی ہے. قبلہ ہمارا ہے، اور جو لاسٹ اس کا پہلو ہے وہ بھی ہمارے پاس ہے. اللہ کا شکر ہے قومیں تو اس کو بھول چکی، وہ تو دیواریں گریا تک رہ گئی ہیں، وہ تو ایک جگہ کے قبضے تلک ہے. آپ کو جو احادیث میں بتایا گیا کہ دجال نے اترنا ہے، اللہ نے جناب عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجنا ہے، وہ تو جسٹ اس کا دفاع کرنے کے لیے کہ حدیث میں قیامت نہیں آئے گی جب تک یہودی مار نہیں دیے جائیں گے. وہ تو صرف قیامت لیٹ کرنے کے چکر میں. آپ اور میں کس چکر میں کہ کم از کم طرفداری بھی گئی، کاغذات بھی گئے، رجسٹری بھی گئی، یہ ذہن بھی ختم ہو گیا کہ وہ ہمارا کچھ نہیں لگتا. کہاں تک ایسے کر کے جئیں گے؟ دعا کرو اللہ سے، دعاؤں میں اثر ہے، لیکن رب ساتھ دوا بھی مانگتا ہے. بدر میں 3000 ایک طرف 1000 لے کے نکلے، 300 نے ساتھ چھوڑ بھی دیا تو کیا ہوا؟ 700 کو لے کے میدان میں اترے تھے. شہادتیں ہوئی تھی، رب نے جیت دی ہے، لیکن پھر جا کر کے کہیں جو ہے آگے وہ خندق کھودی گئی ہے، تیاری کی گئی ہے، محنت کی گئی ہے، لا کر کے مقابلہ کیا گیا ہے، رب سے دعا کی گئی ہے. پھر رب نے ہوائیں بھیجی ہیں، پھر خیمے اکھاڑے، پھر پوری قوموں کا اکٹھ اور اجتماع اللہ نے ملیا میٹ کرا ہے. یہ بات ذہن میں رکھی. نکلے ہیں، حدیبیہ صلح ایسے نہیں ہو گئی، تیار ہوئے، اللہ کے گھر کے لیے نکلے ہیں جس پہ قبضہ ہے. کہاں پہنچے؟ وہ حدیبیہ، راستے میں کہیں قریب نہیں، چند کلومیٹر کے فاصلے پہ. پھر محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی ہے. پھر اللہ نے انا فتحنا لک فتحا مبینا بولا ہے، پھر اس پہ یقین کرا ہے. خیبر ایسے ہی فتح نہیں ہو گیا گھر میں بیٹھ کے کہ علی جاؤ، شیر و جرار و بہادر ہو، ایک ہاتھ ڈالنا دروازہ پکڑنا، دوسرا مرہب کی گردن میں ڈالنا، جیت تمہاری ہے. دن اور رات وہاں لگا کر کے پھر وہ ہوا تھا. گھروں میں سوتے ہوئے رات کو سوئیں، ہم کرکٹ کے میچ دیکھیں، ہم کنجریاں نچائیں، رقاصائیں، ہم اپنے ہوٹلوں کے اوپر، اپنے کھانے پینے کی جگہوں پہ، اپنے تمام ان اڈوں پہ جو ہماری سہولتوں کے ہیں، آسانیوں کے، وہاں وہ سارا کچھ کرتے رہے. بس صبح اچانک کوئی خبر آئے کہ رات ابابیل آئے تھے، بیت المقدس فتح ہو گیا ہے، اور صبح ہم لڈیاں ڈال لیں اور مٹھائی بانٹنے کو ہم شیئر کریں، پھر ہم پوسٹیں لگا دیں گے. تو حضرات ایسے نہیں ہونے والا. کم از کم اپنا یقین اور ایمان اور عقیدہ تو اللہ سے پکا رکھو. شرک کی دلدلوں سے تو نکلو، پیغمبر کی سنت سے تو جڑو، اپنے حد تلک خرافات تو چھوڑو.
اپنے نفس کو تو فتح کرو جو اپنے 5-7 فٹ کے قد کو فتح نہیں کر سکا آج تک، اس پہ اسلام نافذ نہیں کر سکا، وہ ملک عزیز میں کرے گا، وہ دنیا میں اسلام نافذ کرے گا، وہ بیت المقدس میں اسلام کا جھنڈا لہرائے گا، وہ بیت اللہ کو عزت دے گا؟ نہیں، ایسے نہیں ہوگا۔ اور جو اس کی عزت کر رہے ہیں، اہتمام کر رہے ہیں، ان کے پاس جسٹ اتنا ہے، انہی کے خلاف بولو، انہی کو رگڑو، دعاؤں میں اثر ہے، کوئی شک نہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا مسافر سفر میں ہو رب دعا رد نہیں کرتے، مگر جسم پلید، کپڑے پلید، کھانا پینا حرام کا، لباس حرام کا، غذائیں حرام کی، کاروبار حرام کے، سود کی ملاوٹیں اور آمیزشیں، رب سے اعلان جنگ، اور ان کو جتوایا جائے فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لَهُ۔ معلوم نہیں درد سمجھا پا رہا ہوں کہ نہیں اور آپ سمجھ پا رہے ہیں کہ نہیں، لیکن یہ قبلہ اول کا ماضی بھی تھا، حال اللہ تعالیٰ نے اس کا جو ہے ہمارے سامنے رکھا ہوا ہے۔ پھر دور ایوبی میں صلاح الدین اللہ تعالیٰ نے وہ دن بھی دکھایا۔ دعا تو مانگتے ہیں کہ اللہ کو حکمران ایسا دے کہ جو عمر جرار جیسا ہو، لیکن معلوم نہیں ہماری دعائیں بالکل اس کے الٹ رنگ لاتی ہیں، جو بھی آتا ہے وہ قوم کے ساتھ نیکی اور بھلائی اور احسان کرنے کی بجائے، بھلے نام محسن ہو، بھلے نام نواز شریف ہو، بھلے نام عمران خان ہو، نام اپنوں کے ہوں، مسلمانوں والے ہوں، لیکن کیا مجال جو مسلمانوں کو فائدہ مل جائے۔ جو بھی آئے گا، کوئی یہودی کو شیلٹر، کوئی عیسائی کو شیلٹر، کوئی جو ہے وہ سکھوں کو شیلٹر، کوئی ہندوؤں کے مندر، اپنی ہی مسجدیں گر رہی ہوتی ہیں، اپنوں پہ پابندیاں لگ رہی ہوتی ہیں، اپنوں کو ہی دبایا جا رہا ہوتا ہے۔ کاش کہ یہ آنکھیں غیروں کی طرف اور یہ چہرے ان کی طرف بھی ہوں، اور ایک بیان ہمارے بڑوں کا بھی ہو کہ خبردار، صرف مذمت کر دینا، یہ کر دینا، یہ تو ہم بھی کر لیتے ہیں، یہ تو میرے چھوٹے چھوٹے معصوم بچے بھی کر لیں گے۔ ابھی ایک بچہ یہاں آیا، اس نے بیچارے نے سر پہ جو والدین نے پٹی لگا دی وہ لگ گئی ہے، وہ تو آ جائیں گے سامنے، لیکن بڑے کہاں ہیں، وڈیرے کہاں ہیں، طاقتیں کہاں ہیں، قوتیں کہاں ہیں، غیرت کہاں ہیں؟ جب تلک اکٹھے نہ ہوئے ایسے ہی الگ ہو کے مرغیوں کی طرح ذبح ہوتے رہیں گے۔ اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ کوئی شک نہیں، دعا کرتے بھی شرم آتی ہے، لیکن اللہ یوں سمجھ کے ہم مر چکے ہیں، یوں سمجھ کہ نہیں رہی رمق ہم میں ان معصوم بچوں کو جن کو قربانی کا بکرا بنایا گیا۔ الہ العالمین، تیرے فرشتے، تیری طاقتیں، تیری قوتیں، تیرے جنود، تیرے لشکر ختم نہیں ہوئے۔ اللہ یہی کہہ سکتے ہیں کہ ہم مٹ چکے، ہمارے ہوتے ہوئے کچھ تھوڑے بہت آنکھیں کھلی ہیں اور مردہ جسم پھر رہے ہیں۔ اللہ ان کو اپنے طاقت اور قوت کے کرشمے ہی دکھا دے، کوئی معجزہ دکھا دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ احباب گرامی، اللہ تعالی کی ایک صفت ہے کہ وہ الصبور ہے، بڑا حوصلہ ہے اللہ کا، بڑا صبر ہے۔ میں کبھی جنگل کے قانون کو دیکھتا ہوں، ہر بڑا چھوٹے کو کھا رہا ہے، جس کا جس پہ وار چل رہا ہے وہ کر رہا ہے، حوصلہ ہے اس کا، یہ سسٹم ہے اس کا۔ میں راتوں کو دیکھتا ہوں گاڑیاں سپیڈ میں ہوتی ہیں، کہیں کتا نیچے آ گیا، بلی نیچے آ گئی، گیدڑ مر گیا، بڑا دلی افسوس ہوتا ہے۔ ڈرائیور لوگ جانتے ہیں اس بات کو کہ کتنی، اللہ نہ کرے کہ جانور نیچے آ جائے تو کتنا دکھ ہوتا ہے، لیکن وہ تو ہے کہ جس نے صبح اٹھنے سے پہلے دسترخوان بچھانا ہوتا ہے۔ اور جب میں نماز فجر کہیں راستے میں پڑھ کے موٹر وے پہ ہوتا ہوں یا کسی جی ٹی روڈ پہ، ابھی تھوڑی تھوڑی روشنی ہوتی ہے، جانور آ رہے ہیں، پرندے اتر رہے ہیں، ان کو فریش گوشت رب دے رہا ہے، اس نے تو طریقہ بنا رکھا ہے، انداز ہے اس کا۔ پھر شاید اس ہی کی یہ سنت ہے کہ اگر طاقتور بن کے نہیں رہو گے، غیرت مند بن کے نہیں رہو گے، جرت مند بن کے نہیں رہو گے، تو پھر تمہارے جسموں کے تازے خون اور فریش دنیا جو ہے وہ زمین پیے گی، دنیا دیکھے گی، رقص کرے گی،
اور تمہارے اوپر ہنسے گی، اور آپ جو ہے صرف ایک باتوں کی حد تلک رہ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس حالت سے نکالے، اللہ تعالیٰ اپنا رحم اور کرم کرے، اللہ ہمیں ہماری غیرت، ہمارا عروج وہ ہمیں لوٹائے، اور ہمارے اندر واقعتاً صحیح معنوں میں کوئی ایسا اللہ تعالیٰ درد دل والا، اللہ کا ڈر رکھنے والا موحد پیدا کرے کہ جو دنیا کو بتا سکے کہ خلافت اب بھی باقی ہے، امامت اب بھی باقی ہے، قیادت اب بھی باقی ہے، اور سیادت اب بھی باقی ہے، کتاب اللہ بھی ہے اور سنت رسول اللہ بھی ہے۔ ایک سوال ہے کہ ماں فوت ہو چکی ہے، خواہش ہے کہ بیٹی ماں کی قبر میں دفن کی جائے۔ اچھی طرح سن لیں، کان کھول کے سن لیں، اور آگے حوالہ دیا گیا جیسا کہ اجتماعی قبروں میں لوگ دفن کیے جاتے ہیں۔ اگر کوئی مجبوری ہے، فوتگیاں اکٹھی ہو گئی ہیں، کفن پورے نہیں، ایک کپڑے کے اندر زیادہ کو لپیٹا جا سکتا ہے، ایمرجنسی اور مجبوری جیسا کہ احد میں ہوا تھا۔ قبریں اتنی نہیں کھودی جا رہی، ہمت نہیں ہے، اکٹھی قبر کھود کے الگ الگ اپنے کفن کے اندر ان کو دفن کیا جا سکتا ہے، کیونکہ اس وقت سب کا پتہ ہے، سب کے پردے کا اہتمام ہے، اس میں کوئی مذائقہ نہیں، اجتماعی قبریں بنتی آئیں۔ لیکن یہ خواہش کرنا کہ میں دنیا میں اماں سے پیار تھا، مروں تو اماں کی قبر میں ہی، ایسا بالکل ہرگز قطعاً اجازت نہیں ہے۔ کیوں؟ آپ جس قبر کو کھولیں گے، اللہ نہ کرے اس کے آگے معاملات کیا ہے، پردے کا میٹر، کپڑے کا میٹر، اس کی حالت، تو اسے دیکھ کے بچوں کے دل پہ، رشتہ داروں کے دل پہ کیا گزرے، اللہ نہ کرے اندر کیا ہے، تو بالکل ایسا نہیں ہوگا۔ اگرچہ قبر کے اوپر قبر بن رہی ہے، ہمارے پروفیسر جناب سلمان صاحب، ان کی والدہ ادھر ہی، یہ جو کارنر والا قبرستان ہے نہر کے ساتھ، اس میں نیچے ہیں، اور بیوی ان کی اوپر ہے، جگہ نہیں تھی۔ چلیں یہ تو ہے نا، پورشن الگ ہے، لیکن پہلی قبر کو کھول کے اس کے اندر ساتھ دفن کرنا بالکل نہیں، اس کی اجازت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا دین ہی بہتر ہے۔ باقی یہ محبت اتنی ہے تو دعا کریں کہ اللہ قیامت کے دن اکٹھا کر دے، جہاں بھی آپ دفن ہوں، اللہ تعالیٰ ملنے والوں کو ایک جگہ جہاں وہ جنت دینے پہ قادر ہے، وہ ملوانے پہ بھی قادر ہے۔ تو محبت ایسی ہو کہ جو ایمانی ہو، اور کل قیامت کو ہم مل سکے۔ اکیلا دفن ہونے پہ جو ہے وہ محبت کافی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے بیماروں کو شفا دے۔ اللہ ہمارے قبلہ اول، اللہ اگر اس زبان میں نہیں ہے اثر، اللہ اس قابل نہیں ہے کہ قبول کر، اللہ تجھے تیری کبریائی کا واسطہ، اللہ تیری عظمتوں اور طاقتوں کا واسطہ، الہ العالمین امت مسلمہ مزید اسے رسوا نہ ہونے دے، اگرچہ ہم اس قابل نہیں، لیکن کہیں تو تیرا ٹوٹا پھوٹا نام لیتے ہیں نا، کہیں تو اللہ اکبر کہتے ہیں، اللہ کہیں تو تیری کبریائی اور وحدانیت کے ڈنکے بجاتے ہیں، اللہ کچھ نہیں کھوکھلا ہی صحیح، اشہدو اللہ الہ الا اللہ کی آواز تو دیتے ہیں، لا الہ الا اللہ تو بولتے ہیں۔ اللہ تیرے در پہ کچھ نہ کچھ ہمارے نمائندے آ کے کھڑے تو ہو جاتے ہیں۔ اللہ مزید نہ گرا، دنیا تماشا دیکھ رہی ہے، اللہ معاف کر دے، اللہ معاف کر دے، اللہ صغیرہ کبیرہ گناہ معاف کر دے، اللہ مسلمانوں کی اس ہار کو جیت میں بدل دے۔ الہ العالمین جیسے تو نے ماضی میں اپنے جو ہے وہ معجزے دکھائے ہیں، الہ العالمین پھر سے دکھا، اللہ جانی مالی ہر اعتبار سے مدد کر، امت مسلمہ کی آنکھیں کھول، الہ العالمین ہمیں غیرت مند بنا۔ دیوس اور بغیرتی کے جو جنازے ہمارے نکلے، اللہ وہاں سے غیرت کے جنازے نکال کے جو ہم بیٹھے ہیں، اللہ ہمیں معاف کر دے۔ اللہ یہ فلسطین قبلہ اول بھی آزاد ہو، حرمین الشریفین کی بھی حفاظت فرما، امت مسلمہ کی بھی حفاظت فرما۔ اللہ میرے وطن کے چپے چپے کی اور عالم اسلام کے بچے بچے کی حفاظت فرما۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔